اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ دوستو، ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دھیان حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے کہ ہر وقت اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں۔ یہ ذکر کا مقصد ہے۔ ذکر کے مختلف اقسام ہیں اور مختلف قسمیں ہیں۔ مثلا نماز ایک ذکر ہے، تلاوت ایک ذکر ہے، صبح شام کی دعائیں ایک ذکر ہے۔ یہ تمام جو ہے اعمال ہیں وہ ذکر میں ہی آتے ہیں۔ دوستو، جو شخص ذکر کرتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اس کی مثال زندہ جیسی ہے، اور جو شخص ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ جیسی ہے۔ یعنی ذکر وہ شخص کرے گا جس کا دل زندہ ہوگا، اور ذکر نہ کرنے والا شخص کا دل مردہ ہو، یا یہ کہ ذکر کرنے سے دل زندہ رہتا ہے اور ذکر نہ کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، جو شخص حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ کل جنت میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے خوب سیراب ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ ذکر کرنے سے دوستو، میں ذکر کے فرمایا قبر میں عذاب قبر سے بچانے والا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ حدیث میں ہے ذکر ہے۔ دوستو، ذکر کرنے والا، کثرت سے ذکر کرنے والا نفاق سے بری۔ دوستو، صبح شام کی دعائیں ہیں اور صبح شام کے اذکار ہیں، روزانہ کی تلاوت ہے، اس کا ہم اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ صبح شام کی تسبیحات، مثلا تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، اس کو 100 بار کم سے کم اس کا اہتمام کریں۔ صبح شام ایک وقت متعین کر لیں کہ صبح میں اس وقت کرنا ہے، شام میں اس وقت کرنا ہے۔ کسی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر سب سے الگ ہو کر 15-20 منٹ لگا کے جو اس کا ذکر کریں اور ان تسبیحات کا ذکر کریں، اس سے بہت فائدہ ہو۔ اور روزانہ کی تلاوت کا اہتمام ضرور کریں۔ کم سے کم جو ہے وہ ناظرہ خواہ ہیں وہ ایک پارہ لازمی پڑھے، اور جو حافظ ہے روزانہ 3 پارے ختم کرے۔ اور روزانہ جو ہے وہ مسنون دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں جو پڑھتے ہیں، ان کا اہتمام ضرور کریں۔ ان دعاؤں نے حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں تو نہیں، خیر علماء کہتے ہیں کہ ان دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں آسمان پر۔ دوستو، مثلا جو بازار کی دعا ہے، جو شخص بازار کی دعا پڑھ لے گا، چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی۔ اس طرح ایک اور کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو شخص ایک بار یہ پڑھ لے گا، فرمایا کہ 20 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ اور چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، اللہ جل شانہ نے ان پر بہت بڑے بڑے اجر رکھے۔ میں ایک بار سبحان اللہ کہنا، اس کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ ایک بار الحمدللہ کہنا، اس کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ اس طرح ایک بار اللہ اکبر کہنا، اس کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال۔ اس طرح جو شخص فجر کے بعد 3 بار پڑھ لے گا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اسی طرح عصر کے وقت بھی یہ پڑھ لے گا، اور فجر کے وقت بھی 3 بار پڑھے گا، اس کے سارے جو گناہ اللہ پاک معاف کر دیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جہاں کے برابر ہو۔ تو آج ہم ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ صبح شام کو اذکار کو، تلاوت کو، تسبیحات کو ضرور اہتمام کریں، اور پابندی کے ساتھ اہتمام کریں، سارے کاموں کو آگے پیچھے کریں۔ دوستو، ان کا اہتمام کریں، اس سے انشاءاللہ اللہ کا دھیان نصیب ہوگا، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ جب اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، قرب حاصل ہو جائے، پھر دوستو گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب تک اللہ کا دھیان، اللہ کا قرب حاصل نہ ہو دوستو، پھر گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، نیکی کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ تو اللہ کے ساتھ لینے کے لیے دوستو ذکر بہت ہی ضروری اہم چیز ہے۔ تو ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں انشاءاللہ، صبح شام دوستو تلاوت کا، ذکر کا اہتمام کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔